بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین سپیچز چینل میں تمام بہن بھائیوں کو خوش آمدید کرتی ہوں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا ہے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے نقاب کے بارے میں آج کی ویڈیو ہے، اور پردے کے بارے میں ہے آج کی ویڈیو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پردے کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں، بولتے ہیں اور تلقین کرتے ہیں کہ پردہ ضروری ہے۔ تو جی ناظرین، چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج کل جو پکچریں آ رہی ہیں، آج کل جو گانے دکھائی دیتے ہیں ٹی وی پہ، تو مشکل ہو جاتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنے کے لیے۔ بالکل آئی اگری وتھ یو ٹوٹلی۔ جو ہماری پکچریں ہیں اس وقت کے اس زمانے میں جو لوگ سوچتے تھے، جو لوگ کرتے تھے، وہی دکھائی دیتا تھا پردے پر، اور آج جو لوگ سوچتے ہیں، جو لوگ سہ سکتے ہیں، وہ دکھائی دیتا ہے۔ خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے وہ ہم جان لیں، پھر ہم جواب پہ آئیں گے۔ اگر آپ بیبیلونین کی تاریخ پڑھیں گے، ہسٹری آف بیبیلونین سیولائزیشن، اس میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مرد قتل کرتا تھا، اس کو سزا ملنے کے بدلے اس کی بیوی کو سزا ملتی تھی۔ اگر آپ گریک سیولائزیشن پڑھیں گے، اس میں ایک خاتون تھی جس کا نام تھا پینڈورا، ایک امیجنری وومن تھی پینڈورا، جو گریک لوگ کہتے تھے اس کے وجہ سے ساری مشکلات جو دنیا میں ہیں وہ اس خاتون کی وجہ سے ہے۔ ان کا ایک تصور تھا جو غلط تھا، اور اس گریک سیولائزیشن میں خاتون کی عزت ہی نہیں تھی، ویشیا پنا کافی کامن تھا، عام تھا۔ اگر آپ رومن سیولائزیشن پڑھیں گے، اس کے اندر بھی نیوٹیٹی اینڈ پروسٹیٹیوشن واز ویری کامن، ننگاپن اور ویشیا پنا بہت عام تھا۔ خواتین لوگ صرف مزے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور چھوڑ دیے جاتے تھے۔ اگر آپ ایجپشین سیولائزیشن پڑھیں گے، اس میں خواتین کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ شیطان کی ایک نشانی ہے۔ اگر آپ عرب سیولائزیشن پڑھیں گے، قرآن نازل ہونے کے پہلے عربستان میں یہ حال تھا کہ اکثر جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ گاڑ دیا جاتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن نازل ہونے کے بعد یہ جو غلط کام بند ہو گیا۔ افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہندوستان میں اب تک ہے۔ اسلام ایک وہ مذہب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جن نے خواتین کا عہدہ اونچا کیا، الحمدللہ، انہیں حقوق دیے، انہیں رائٹس دیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دکھایا کس طریقے سے حقوق کو قائم رکھے، کس طریقے سے اس عہدے کو قائم رکھے۔ ایک ہوتا ہے کہ کہنا کیا کرنا، اور کس طریقے سے قائم رکھنا وہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو اسلام نے یہ بتایا کہ جب الحمدللہ خواتین کو اٹھایا گیا ہے، اور کلی طور پہ عام طور پہ مرد اور عورت اسلام میں برابر ہیں، کچھ چیز میں مرد کا درجہ اونچا ہے، کچھ چیز میں عورت کا درجہ اونچا ہے، لیکن کلی طور پہ دونوں برابر ہیں۔ تو جب اسلام نے، قرآن نے عورت کا درجہ اٹھایا، انہیں یہ بھی چیز دکھائی کس طریقے سے اس سٹیٹس کو برقرار رکھے، اس عہدے کو برقرار رکھے۔ اور اکثر لوگ بات کرتے خواتین کے حجاب کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں پہلے مرد کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے، پھر عورت کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومن مرد، اے مومن، جب بھی آپ کسی خواتین کو دیکھیں گے تو نظر نیچے کرو۔ اس کا مطلب جب بھی کوئی مرد خاتون کو دیکھتا ہے اور کچھ بھی غلط خیالات اس کے دل میں آتے ہیں، امیڈیٹلی قرآن کا حکم ہے کہ نظر نیچے کرو۔ ایک وقت ایک مسلمان ایک لڑکی کو گھور کے دیکھ رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا بھائی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے، میں نے اب تک آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے۔ اس کے مطلب یہ نہیں کہ اب 10 منٹ تک کے لڑکی کو گھورتے رہو بنا پل کے جھپکائے اور کہیں گے کہ نظر پوری نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ تھا کہ اگر آپ انجانے میں کوئی خاتون کو دیکھ لیتے ہیں، لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں، تو جان بوجھ کے اس کے طرف پھر سے مت دیکھو، اس کے خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے جان بوجھ کے واپس سے مت دیکھو۔ دوسری آیت قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہ اے مومن عورتیں، اے مومنہ، آپ جب بھی کوئی مرد کو دیکھیں
तो अपनी नजर नीचे करो और अपने सिर के ऊपर जो कपड़ा है या दुपट्टा है उसे अपनी छाती के ऊपर ढाक लो और अपनी जीनत किसी को भी मत दिखाओ, सिर्फ अपने शौहर, अपने बेटे, अपने वालिद और एक बड़ी फरिश्त है जो महरम जिससे शादी नहीं कर सकते दिया गया है। आमतौर पे हिजाब के लिए 6 फराइज, 6 नुक्ते हैं, 6 पॉइंट्स है। नंबर 1 एक्सटेंट औरा, जो मर्द के लिए है कम से कम नाक से लेके घुटने तक, और खवातीन के लिए पूरा जिस्म ढका रहना चाहिए, सिर्फ जो दिख सकता है वो चेहरा और हाथ। कुछ उलमा कहते हैं ये भी ढका होना चाहिए। बाकी 5 बातें खवातीन और मर्द के लिए यकसा है। दूसरा पॉइंट, जो कपड़े वो पहन रहे हैं वो इतने पतले नहीं होना चाहिए ताकि कोई उसके आर पार दिख सके। तीसरा पॉइंट, ऐसे कपड़े, चुस्त कपड़े नहीं होना चाहिए जिससे जिस्म का ढांचा दिख सके। चौथा पॉइंट, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए कि दूसरी जिन्स को मुतासिर करे। 5वां पॉइंट, कपड़े गैर जिन्स के, औरत मर्द के कपड़े ना पहने और मर्द औरत के कपड़े ना पहने। और छठा, कि कोई गैर मुस्लिम के कपड़े ना पहने जो उसकी निशानी है। ये 6 पॉइंट है हिजाब के, 6 नुक्ते हैं, 6 फराइज है हिजाब के। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में, या नबी कह दो अपने बेटियों से, अपने बीवियों से और मोमिना से, मोमिन खवातीन से, कि जब भी वो बाहर जाए तो जिलबाब पहने, अपने आप पे ओढ़ ले जिलबाब, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और उन्हें परेशान न करे। पीपल विल नॉट मोलेस्ट देम, क्या लोग उन्हें पहचाने और उनकी इज्जत से न खेले। मिसाल के तौर पे अगर दिल्ली के सड़क पे मिसाल के तौर पे 2 जुड़वा बहन जो बहुत खूबसूरत है, हूबहू खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, 2 जुड़वा बहन चल रहे हैं दिल्ली के सड़क पे। एक जुड़वा बहन पहनी हुई इस्लामिक लिबास, पूरा जिस्म ढका हुआ, सिर्फ चेहरा और हाथ दिख रहा है, और दूसरी बहन पहनी हुई मगरबी लिबास, मिनी स्कर्ट्स या शॉर्ट। मगरबी लिबास तो मिनी स्कर्ट्स या शॉर्ट्स जो तन को कम ढक रहा है और दिखा रहा है ज्यादा। और दोनों जुड़वा बहन अगर दिल्ली की सड़क कनॉट प्लेस अगर वहां चल रहे हैं और सड़क के कोने पे, किनारे पे एक लफंगा ठहरा हुआ है लड़की को छेड़ने के लिए, मेरा ये सवाल है कि वो लफंगा किसको छेड़ेगा? वो बहन को जो इस्लामिक लिबास पहनी हुई है, हिजाब पहनी हुई, क्या वो बहन जो मगरबी लिबास पहनी हुई है किसको छेड़ेगा? जो मगरबी लिबास पहना हुआ है। कुरान सही कहता है कि हिजाब खवातीन को महफूज रखता है और इज्जत बरकरार रखता है। और इसके बाद इस्लामी शरीयत ये कहती है कि अगर कोई आदमी किसी औरत का बलात्कार करता है, जब ज़िना करता है, तो उसके लिए सजाए मौत, डेथ पेनल्टी। बहुत से गैर मुस्लिम कहेंगे सजाए मौत, आज की तारीख में 21वीं सदी में सजाए मौत, कितना बेदर्द दीन है ये इस्लाम, कितना नागवार दीन है। लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूं हजारों गैर मुस्लिम से, अब भी पूछ रहा हूं कि मिसाल के तौर पे खुदा ना करे कोई आपकी मां या आपकी बहन का बलात्कार करता है और वो बलात्कार करने वाले को आपके सामने लाया जाता है और आपको जज बनाया जाता है, आप क्या सजा उसे देंगे? और 100% मुझे जवाब ये मिला कि सारे गैर मुस्लिम ने कहा कि हम उसे सजाए मौत देंगे। कुछ गैर मुस्लिम ने ये भी कहा कि हम उसे तड़पा तड़पा के मारेंगे। तो जब आपकी कोई वालदा या आपकी बहन का बलात्कार करता है, आपको उससे सजाए मौत देने का है, दूसरी किसी बहन का बलात्कार करता है, आपके सजाए मौत गलत है। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? जो लॉ होता है ये क्यों होना चाहिए? अगर आप जानते, आज जो लोग कहते हैं अमेरिका इतनी एडवांस्ड मुल्क है, लोग उसकी तरफ देखते हैं, आप जानते वो एक मुल्क है जिसमें ज्यादा बलात्कार होते हैं।
تو جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی. آج کی ویڈیو میں نقاب اور پردے کے بارے میں کہا گیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بھی بتایا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی بتایا کہ پہلے زمانے میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، انہوں نے اس اندھیرے کو دور کیا، انہوں نے اس جہالت کو دور کیا، انہوں نے خواتین کے حقوق کی پاسداری کی اور ان کے حقوق ان کو دلائے، اور بتایا کہ خواتین کو پردہ کرنا چاہیے. انہوں نے قرآن پاک کا بتایا، میں لکھا ہے کہ عورت کی بہترین حفاظت اس وقت ہو سکتی ہے جب وہ پردہ کرے گی. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اپنے بیان میں یہی کہا کہ قرآن پاک میں ہے کہ جو عورت پردہ کرتی ہے اس کی صحیح طرح سے حفاظت ہوتی ہے. انہوں نے بتایا کہ اگر دلہی کی سڑک پر ایک لڑکی نقاب میں 2 جڑواں بہنیں ہیں اور اس میں سے ایک بہن نے نقاب کیا ہوا ہے، فل گاؤن پہنا ہوا ہے، اور دوسری نے مغربی لباس پہنا ہوا ہے، مطلب اسکرٹ اور ٹراؤزر وغیرہ اس طرح کچھ پہنا ہوا ہے، تو وہ کس لڑکی کو چھیڑے گا؟ تو سب نے جواب دیا کہ مغربی لباس والی لڑکی کو وہ چھیڑے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ نقاب میں لڑکی محفوظ رہتی ہے. نقاب میں اگر لڑکی باہر جائے تو لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جس طرح عورت پر پردہ فرض ہے، اسی طرح مرد پر بھی پردہ فرض ہے. مرد کو بھی نگاہ نیچی کر کے چلنی چاہیے. انہوں نے بتایا کہ ایک مرد تھا، وہ عورت کو دیکھ رہا تھا اور مسلسل دیکھ رہا تھا. میں نے اس سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ سخت گناہ ہے، نظر بھر کر دیکھو. تو اس نے کہا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نظر اگر پڑ جائے تو دوسری نظر پڑے تب گناہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ ہنسے بہت زیادہ، اور انہوں نے بتایا کہ یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ غلطی سے اگر نظر پڑ جائے تو دوسری نگاہ نہیں اٹھا کے دیکھنا اس کو. کہا کہ عورت اور مرد کو باریک لباس نہیں پہننا چاہیے. انہوں نے بتایا کہ ایسا بھڑکیلا لباس عورت کو نہیں پہننا چاہیے کہ دوسری دفعہ شوق سے مرد اس کو دیکھے. تو جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر. اوکے، اللہ حافظ.